کہ آیا انبیاء کے علاوہ ائمہ علیہم السلام بھی اس زمرے میں آتے ہیں کہ خداوند متعال نے انتخاب کیا ہے، ان کو علم غیب دیا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ جب ہم ائمہ معصومین علیہم السلام کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں، خصوصاً جو ہمارا موقف ہے شیعوں کا ایک اصولی موقف ہے، اس حوالے سے تو ہم ان ہستیوں کو برگزیدہ سمجھتے ہیں، خدا کے خاص نمائندے سمجھتے ہیں کہ سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی تمام انبیاء سے ہم افضل سمجھتے ہیں تمام تر فضائل میں۔ یہ ایک ہمارا اصولی موقف ہے، اور اہل سنت کا جو نظریہ امامت یا نظریہ خلافت ہے اور ہمارا جو نظریہ امامت ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ لوگ اس خلیفے کو ایک عام انسان سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی خاص قسم کی بہت زیادہ صفات کے خصوصیات کے بھی وہ قائل نہیں ہیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک نو جمہوریت سقیفہ میں جمع ہو گئے اور خلیفے کا انتخاب کر لیا، اور لوگوں نے اپنی اکثریت رائے سے فیصلہ کر لیا۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارا جو نظریہ ہے اس میں یہ ہے کہ امام اپنے زمانے کا برترین فرد ہوتا ہے، تمام تر فضائل کے حوالے سے، تمام تر خصوصیات، تمام تر صفات انسان کے اندر اس سے بڑھ کے کوئی کامل انسان نہیں، کوئی کامل انسان نہیں۔ افضل الناس، اعلم الناس، اشجع الناس، اتقى الناس، ازہد الناس، ان تمام صفات کے حوالے سے اپنے زمانے کا کامل ترین فرد، بافضیلت ترین شخص، شجاع ترین، زاہد ترین، متقی ترین، عالم ترین، تو یہ تمام صفات کا مجموعہ جو ہوتا ہے اس کو ہم امام مانتے ہیں، اور اس امام کو خود خداوند متعال خود انتخاب، یعنی اس میں لوگ ایسی صفات ہیں جو نظر آنے والی نہیں۔ ہاں، یہ عام انسانوں کے اس میں نہیں ہے، دسترس میں نہیں ہے کہ انسان ان صفات کو دیکھ لیں اور کسی شخص کو۔ خداوند متعال ہے جو جانتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خود امامت میں بھی اسی طرح سے ہے۔ اب جب امام میں یہ ساری، اس کے بعد ہمارے پاس متعدد روایات ہیں کہ جن میں کہا گیا کہ تمام انبیاء کے علوم اور تمام انبیاء کی صفات کے یہ وارث ہیں، خصوصاً آخری نبی ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام علوم کے وارث ہیں یہ ہستیاں، جس طرح سے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ یہ روایت صرف امیر المؤمنین کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ائمہ علیہم السلام میں سے کسی کے لیے بھی کوئی فضیلت ثابت ہو، وہ فضیلت جب تک مختص نہ ہو سب کے لیے وہ فضیلت ثابت ہے۔ تو جس طرح سے امیر المؤمنین علیہ السلام باب علم، باب مدینۃ العلم ہے، باقی تمام انبیاء بھی باب ابواب مدینۃ العلم ہے۔ تو اس حوالے سے خود رسول خدا کے پاس جس طرح سے علم غیب ہے، اور باقی انبیاء کے پاس تو یہ ان کے وارث ہیں، تو یہ بھی جو ہے غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اب اس مطلب کو مزید واضح کرنے کے لیے، مزید کچھ کھولنے کے لیے، ہم خود علم امام کس طرح کا علم ہوتا ہے، علم امام کی کیا خصوصیات ہیں، نہایت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ چند ایک میں خصوصیات بتانا چاہتا ہوں علم امام کی۔ اس سے ہمیں ایک اندازہ ہوگا کہ امام کے علم کی وہ گسترش، اس کا وہ دائرہ کتنا وسیع ہے۔ امام کے علم کی ایک خصوصیت ہے کہ امام کا علم لدنی ہے۔ علم لدنی ایک خاص اصطلاح ہے، یعنی اکتسابی نہیں ہے، جس طرح سے خود رسول خدا کے بارے میں ہے کہ کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی مدرسے، کسی اسکول میں نہیں گئے ہو، کسب نہیں کیا کسی سے، خود خدا داد علم۔ یہ در حقیقت حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کی آیت تھی، وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، تو وہاں سے یہ اصطلاح، ہاں جی، تو خود ہمارے ائمہ علیہم السلام کا جو علم ہے وہ بھی علم لدنی ہے، خدا کی طرف سے عطا شدہ علم ہے۔ ائمہ علیہم السلام کو لوح محفوظ کا علم ہے، یعنی لوح محفوظ کی جہاں پر تمام علم الہی کا ایک مرتبہ ہے، اور تمام چیزوں کے بارے میں وہاں پر لکھا گیا ہے، تو ائمہ علیہم السلام وہاں تک دسترسی رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر کیا ہمارے پاس دلیل ہے؟ خود قرآن کے بارے میں جو کیا کہا، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اور مطہرون کے اتم ترین جو مصداق ہے وہ ائمہ علیہم السلام ہے۔ اور خود قرآن کے بارے میں کیا کہا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ تو یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے، یہ ایک خاص مرتبہ ہے قرآن کا، وہ جو لوح محفوظ میں ہے وہ عالی ترین مرتبہ ہے۔ ائمہ علیہم السلام کے بارے میں، ان کے علم کے بارے میں جو خاص خصوصیت جو آیات نے کی، وہ یہ کہ راسخون فی العلم ہے۔ جو قرآن نے کہا کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ دو قسم کے، هو الذی انزل الکتاب منہ آیات محکمات واخر متشابہات، کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ پھر متشابہات کے بارے میں کہا کہ وہ جن کے دلوں میں مرض ہیں وہ اس کے غلط تعویل کرتے ہیں فتنے کی خاطر،
لیکن وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، ان کی تعویل نہیں جانتے سوائے خدا اور راسخون فی العلم کے کوئی. تو راسخون فی العلم میں ائمہ علیہم السلام. یہ دیکھیں اس سے ہمیں آہستہ آہستہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ان ہستیوں کے علم کا دائرہ کتنا وسیع ہے. یعنی صرف یہ جو مادی اور ظاہری جو امور ہیں ان تک ان کا علم نہیں ہے، بلکہ ان سے بہت بڑھ کر ہے. اسی طرح سے قرآن میں ایک اور اصطلاح جو استعمال ہوئی ہے وہ علم الکتاب ہے. وہ ایک مشہور واقعہ ہے، وہ حضرت سلیمان کے وصی آصف بن برخیہ کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ تخت بلقیس کو انہوں نے ملک سبا سے یمن میں جو وہ لے کے آئے، اور انتہائی کم مدت میں کہ پلک جھپکنے سے پہلے کی جو تعبیر قرآن نے استعمال کی، اس کے پاس قرآن نے کہا علم من الکتاب تھا. لیکن ہمارے ائمہ علیہم السلام کے بارے میں، خصوصاً امیر المؤمنین کے بارے میں وہ جو آیت ہے کہ جس میں کہا کہ علم الکتاب ہے، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، پوری کتاب کا علم ہے. اسی سے اندازہ ہوگا کہ کتنا وسیع ہے ان کا علم. اسی طرح سے قرآن کی بعض آیات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام اور جناب رسول گرامی اسلام ہمارے تمام اعمال پر شاہد ہیں، گواہ ہیں، ایک ایک عمل وہ جانتے ہیں. کیا اس کے اوپر ہمارے پاس دلیل ہے؟ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. ایک ہی سیاق میں خدا کو بھی ذکر کیا، رسول کو بھی ذکر کیا، اور مؤمنین کے اتم ترین مصداق کوئی اور ہو یا نہ ہو، یہ ہستیاں ضرور ہیں. اسی طرح سے روایات میں کہا کہ اسم اعظم ایک مشہور بحث ہے. اسم اعظم اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کہا اسم اعظم کے 73 حروف ہیں کہ جو کامل ترین علم ہے وہ خدا کے پاس ہیں، اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے بارے میں آیا کہ 72 حروف کا ان کو علم ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا وسیع ہے ان کا علم. اسی طرح سے خود روایات میں ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا کہ ہم غیب کا علم رکھتے ہیں، اور ہمارا علم کوئی عادی علم، ایک عام قسم کا علم نہیں ہے. امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام. البتہ پہلے یہ بات، یہ جو اس مطلب میں جو روایت ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ خود علامہ طباطبائی نے بھی کہا کہ یہ تواتر کی حد تک ہے ہمارے پاس روایت، کہ جن میں مشہور جو ایک جملہ استعمال ہوا ہے نحن خزان علم اللہ، علم خدا کے خزائن ہم ہیں. تو اس سے علم الہی جو ہے وہ علم غیب بھی ہے. ہاں، علم غیب بھی ہے. اسی طرح سے ایک اور اہم روایت کہ جس میں امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ جو مشہور وہ جو آیت تھی جس کی قبلہ نے بھی تلاوت کی کہ خداوند متعال نے کہا فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، خداوند متعال اپنے غیب سے کسی کو آگاہ نہیں کرتا مگر وہ جو مرتضی رسول ہے، وہ جو خاص انتخاب شدہ رسول ہے. تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ نحن ورثۃ ذلک الرسول، اس رسول کے وارث ہم ہیں. الذی اطلعہ اللہ علی ما شاء من غیبہ، اس رسول کو خداوند متعال نے اپنے غیب سے جتنا چاہا علم دیا. فعلمنا ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونا ہے اس کا علم ہم رکھتے ہیں. یہ نمونے کے طور پر میں نے روایت پیش کی، ورنہ اس باب میں روایات بہت زیادہ ہیں. تو یہاں پر بھی یہی ہے جس طرح سے پہلے قبلہ نے کہا کہ امکان ہے غیر خدا علم غیب حاصل کرے، اور یہ ہستیاں چونکہ برگزیدہ ترین ہستیاں ہیں تو ان کے لیے وقوع بھی ہے، اور آیات بھی ہیں ہمارے پاس، روایات بھی ہے، اور خود ان کے علم کی جو گسترش ہے، ان کا وہ جو وسیع دائرہ ہے، اس کو بھی اگر مد نظر رکھیں تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. بالکل ایسے کس پہ خنجر چل